کہ جو پرانی جنریشنز جن ملکوں میں گئی ہیں اور ابھی ہیں، ان میں سب سے بڑا تجربہ UK کے اندر ہوا ہے۔ آپ لوگ جو یہاں پر ہیں وہ مشکل سے 1990 کے بعد آئے ہوئے لوگ ہیں یہاں پہ۔ یہاں بہت کم کوئی ہوگا جو 1990 سے پہلے یہاں پر آیا ہوگا، لیکن جو لوگ انگلینڈ میں ہیں وہ لیٹ 50s میں اور ارلی 60s میں وہاں چلے گئے تھے۔ تو اس کا جو تجربہ ہے وہ پوری ویسٹرن ورلڈ کے لیے ایک نشانی بنا ہوا ہے کہ وہاں جا کے دیکھو وہاں ہوا کیا۔ تو وہاں پر میں ایک دفعہ پہلے عشرے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ بہت بڑا امام بارگاہ ایک ہے لندن میں، وہاں پہ ظاہر ہے کہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اردو سیکشن میں ہم پڑھ رہے تھے، انگریزی والے حصے میں ایک اور بہت محترم عالم دین وہ پڑھ رہے تھے، اور الحمدللہ ہم مصائب عرض کیا کرتے تھے جیسے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے، اور وہ جو انگلش میں تھے وہ بھی بیان کرتے تھے۔ تو میں جن کے گھر پہ رکا ہوا تھا وہ انگریزی والے سیکشن کے انچارج تھے، آرگنائزر تھے۔ تو ایک دن وہ کہنے لگے کہ میں کسی کام کی وجہ سے اردو سیکشن میں آیا تھا، اور میں اس وقت آیا جب لوگ مصائب میں تھے اور لوگ مصائب میں گریا کر رہے تھے۔ کہنے لگے مولانا میرے لیے ایک بات بہت شاکنگ تھی کہ میں انگریزی سے نکل کے آیا تھا، وہاں مصائب ہو چکے تھے، یہاں پہ آیا تھا، یہاں مصائب ابھی ہو رہے تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا ایک عجیب بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انگریزی سیکشن میں کوئی بچہ نہیں روتا، تو اردو والے سیکشن میں جہاں پہ ہم پڑھ رہے تھے وہاں رونے والے بہت تھے اور بہت دل کھول کے روتے تھے۔ تو ہم نے یوں سمجھا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جتنا اردو والے سیکشن میں روتے ہیں اتنا انگریزی والے میں نہیں روتے۔ تو میں نے کہا یعنی وہاں بہت کم روتے ہیں؟ کہنے کہا نہیں، ایک بھی بچہ آنسو سے نہیں روتا۔ میں نے کہا تمہیں یقین ہے؟ کہنے کہا مولانا میں تو 10 دن وہیں روتا ہوں۔ تو میں نے کہا وہ مصائب میں کیا کرتے ہیں؟ کہنے کہا وہ سر جھکا لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جو قابل احترام ہوتے ہیں وہ سر جھکا لیتے ہیں، جیسے ہی مصائب ختم ہوتا ہے یوں آنکھیں کھولتے ہیں، ایک قطرہ نہیں ہوتا۔ پھر ایک اور بات سمجھ میں آئی مجھے، میں نے کہا اردو والوں میں بھی کچھ لوگ یہی کر رہے ہیں، وہ آوازیں نکالتے ہیں آنسو نہیں نکلتے۔ کیا نشانی ہے؟ جیسے ہی ختم ہوتا ہے آنکھیں یوں کر کے کھولتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا اندر۔ اور پھر بات کرنے میں جیسے ہی ختم ہوگا اونچی آواز میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر تمہارے دل میں غم تھا تو کہاں گیا 1 سیکنڈ کے اندر؟ یہ تباہی ہے، اللہ کو حاضر و ناظر کہہ کے کہہ رہا ہوں، یہ تباہی ہے۔ اگر غم حسین میں سے رسا نکل گیا، ذکر حسین میں سے غم نکل گیا، یہ نہیں بچے گا۔ دنیا کا کوئی اسکالرک ورک، کوئی سیمینار، کوئی سیمینار ورکشاپ 1000 سال نہیں چلے گا، صرف غم حسین 1000 سال چلا ہے، باقی کچھ نہیں چلنے والا۔ تو آپ لاکھ اس میں شاعری ڈال لو، اس کے اندر اوریٹری ڈال لو، اس کے اندر پریزنٹیشنز ڈال دو، کچھ بھی کر لو، اگر یہ غم نہیں لا پائے نہیں چلنے والا۔ یہ غم نے آنا ہے یہاں پہ اور اسی سے بچنا ہے۔ اس نے اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، سیریسلی دیکھنا پڑے گا کہ انگریزی زبان میں آیا غم اٹھانے کی طاقت ہے یا نہیں ہے، یا ایک اور طریقے سے صحیح کروں کہ شاید رینیسانس کے بعد انگریزی زبان میں وہ تبدیلیاں آئی ہیں کہ جس کے بعد اس میں غم اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ رینیسانس سے پہلے تھی، کنفرم تھی، اور اکثر یورپی ثقافتوں کے اندر غم کو اٹھانے کی طاقت تھی، لہذا ہمارے پاس ٹریجڈیز شعر میں بھی موجود ہیں اور ڈرامہ میں بھی موجود ہیں۔ ان ٹریجڈیز پہ لوگ روتے تھے، واقعاً روتے تھے، اور وہ مذہبی بھی نہیں تھی، غیر مذہبی تھی، جو ان کی لٹریچر کا حصہ تھی، انگلش لٹریچر کا حصہ تھی۔ لیکن اب کی جو زمانہ ہے، جو رینیسانس کے بعد کلچر ڈیولپ ہوا ہے، چاہے وہ انگریزی ہو، چاہے وہ فرینچ ہو، چاہے وہ جرمن ہو، ان کے اندر غم کی کیپیسٹی بہت کم رہ گئی ہے، بلکہ ایک معنی میں غم یہاں پہ معذرت طلب کرواتا ہے۔ لہذا اگر کوئی کسی بھی جگہ پہ ذرا سا بھی رو پڑا تو اسے نیکسٹ کیا جملہ کہنا ہے؟ I'm sorry, excuse me۔ یہ آپ کی ثقافت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، یہ غم حسین کی ثقافت کے ساتھ نہیں مل رہا ہے، اس کا آپ نے حل ڈھونڈنا ہے، اردو میں بھی انگریزی میں بھی۔
کہ کیسے ایسا نہ ہو کہ میں اردو میں بول رہا ہوں اور آپ آوازیں نکال رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو نہ ہو. اور انگلش میں بھی کہ جس میں بقول اس بندے کے کہ مولانا ایک آنسو نہیں ہے ہی نہیں کوئی. تو یہ جتنے اشعار میں اور آپ پڑھ رہے ہیں بکائے حسین کے اوپر اتنا ثواب ہے اور آنسو گوہر بن رہے ہیں، یہ سب کہاں گیا پھر؟ کہاں ہے وہ آنسو جو گوہر بن رہا ہے؟ تو یہ وہ سیریس معاملہ ہے جس کو آپ نے اور مجھے دیکھنا ہے. شب غم ہے، شب عزا ہے. شاید یہ باتیں اس کے لیے مناسب نہ ہوں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا پھر کہاں کے لیے مناسب ہوں گی. یہیں پہ کہنا پڑے گا. اور ہمارا جو موضوع تھا وہ مقصد حسینی کی طرف بڑھنے کا عنوان، اس کے اوپر چند عرائض پیش کروں گا. وقت کافی دیر ہو گئی. میں اس بات سے بہت ذاتی طور پہ تکلیف میں آتا ہوں کہ کوئی وقت دیا جائے میرے نام کے آگے لکھا ہو اور وہ فالو نہ ہو کسی بھی وجہ سے. بعض اوقات میں حتیٰ ایسا بھی کرتا ہوں کہ اگر لکھا ہوتا ہے مثلا 10 بجے شروع ہو کے 11 بجے ختم ہوگا اور مجھے بٹھاتے ہیں 10:50 پر ہیں، میں 10 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، شروع آپ نے غلط وقت پہ کیا، میں ختم صحیح وقت پہ کروں گا. لیکن پھر میں سوچتا ہوں اتنے لوگ تشریف لائیں، بالآخر یہ کچھ سننے کے لیے تشریف لائیں، میں اپنی ضد کے اندر اس کو 2 منٹ میں بھی ختم کر سکتا ہوں. میں 3 منٹ کے مصائب پڑھ کے مجلس ختم کر سکتا ہوں. لیکن پھر میں سوچتا ہوں ان کا نقصان ہے جو بیچارے بیٹھ بھی چکے ہیں اور اتنی دور سے تشریف بھی لائیں. اور ظاہر ہے کہ جس نے بھی منعقد کی ہے اس نے غم عزا کے لیے منعقد کی ہے، تو میں اپنی اس ضد کو چھوڑ رہا ہوں. لیکن میں پھر عرض کروں گا، دیکھیے آپ دین کو اگر اس طرح سے انجام دیں گے جس میں اہمیت نظر نہ آئے تو دین خود ہی ختم ہو جاتا ہے. دین کو اہمیت دیں، ٹائم کو اہمیت دیں، یہ سب دین کے اصول ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بے دینی ثقافت نے ہمیں وقت کی پابندی سکھائی ہے، یہ دین نے ہمیں وقت کی پابندی سکھائی ہے. اس کا خیال رکھیے گا انشاءاللہ. آپ کوشش کرتے ہیں، مجھے معلوم ہے بہت ساری چیزیں ہاتھوں میں نہیں رہتی ہیں، اختیار میں نہیں رہتی، لیکن اگر ہم ذکر نہیں کریں گے تو یوں لگے گا جیسے یہ عادت بن گئی. تو ہم نہیں چاہتے کہ اس کی عادت بنے اور ہم اس کے اندر نہ بول کر شریک ہو جائیں. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اگر آپ کی ذہنوں میں یہ ہے نا کہ مولانا پاکستان میں تو اس سے بہت برا ہوتا ہے، تو میں آپ کو گواہی دینے کے لیے کہہ رہا ہوں جہاں میں جاتا ہوں وہاں 20 منٹ بھی دیر نہیں ہونے دیتا ہوں. ہمارے جیسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو وقت کی اس سے کہیں زیادہ پابندی کروا لیتے ہیں جو آپ لوگوں کے یہاں ہو رہی ہے. چھوڑ دیں اس کو کہ وہاں